حامدا و مصلیا اما بعد۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور پردہ نشین ماؤں اور میری بہنوں، قیامت کے دن ایک عورت کو اللہ کے دربار میں حاضر کیا جائے گا، ایک خاتون کو اللہ کے دربار میں حاضر کیا جائے گا۔ یہ عورت کون ہوگی؟ یہ بے نمازی عورت ہوگی۔ اس کو اللہ کے حضور حاضر کیا جائے گا۔ جب اسے اللہ کے حضور حاضر کیا جائے گا تو اس سے پوچھا جائے گا کہ تو نے نماز کیوں نہ پڑھی، تو نے نماز کیوں چھوڑ دی، کیوں نہ نماز پڑھی؟ وہ عورت جواب دے گی، عرض کرے گی، اے میرے رب، مجھے اپنے خاوند کے، اپنی فیملی کے کام و کاج سے فرصت نہیں ملتی تھی، خاوند کے خوف کی وجہ سے یہ فریضہ ادا نہیں ہو سکتا تھا، خاوند کے خوف کی وجہ سے، خاوند کے کام کی وجہ سے میں نماز نہ پڑھ سکی۔ یہ وجہ سن کر میرا رب حکم دے گا کہ فرعون کی بیوی آسیہ کو حاضر کیا جائے۔ جب حضرت آسیہ حاضر ہوگی تو اس بے نمازی عورت سے کہا جائے گا کہ اب تو بتا کہ تیرا خاوند زیادہ ظالم تھا یا آسیہ کا خاوند فرعون زیادہ ظالم تھا؟ ہے اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ دیکھو، آسیہ ایک ظالم شخص کی بیوی تھی، ایک ظالم بادشاہ کی بیوی تھی، اور کیسی عبادت گزار تھی، کیسی متقی پرہیزگار تھی، کیسی میری محبوبہ تھی۔ اگر کسی خاوند کا ظلم کسی کو نماز سے روکتا تو سب سے پہلے آسیہ کو روکتا، سب سے پہلے آسیہ نماز چھوڑ دیتی، سب سے پہلے آسیہ عبادت چھوڑ دیتی۔ اس کے بعد میرا رب فرمائے گا، اے بے نمازی عورت، خاوند کا تیرا عذر غلط ہے، او خاوند کا عذر غلط ہے، تو خود غافل تھی اور غفلت کی وجہ سے تو نے نماز نہ پڑھی، غفلت کی وجہ سے تو نے نماز کا دامن چھوڑ دیا، غفلت کی وجہ سے تم نے قرآن کا دامن چھوڑ دیا، غفلت کی وجہ سے تم نے قرآن کا دامن بھی چھوڑ دیا، غفلت کی وجہ سے ہی تم نے میری عبادت کا دامن چھوڑ دیا تھا۔ اس کے بعد میرا رب فرمائے گا کہ فرشتوں، اس بدبخت اور بدقسمت عورت کو گھسیٹتے ہوئے لے جاؤ اور جہنم میں پھینک دو۔ میری بہنوں اور میری ماؤں، اگر آخرت کی زندگی عزت سے گزارنا چاہتی ہو، اگر آخرت کی زندگی ایک مقام سے گزارنا چاہتی ہو، اگر آخرت کی نہ ختم ہونے والی زندگی وقار سے گزارنا چاہتی ہو تو خدا را نماز کا دامن کبھی نہ چھوڑنا۔ بنی اسرائیل کی ایک عورت حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی، عرض کرنے لگی، اے اللہ کے نبی، مجھ سے ایک گناہ ہو گیا تھا، بعد میں نے توبہ بھی کر لی ہے، آپ دعا فرما دیں، اللہ تعالیٰ میری دعا قبول فرمائیں اور میرے گناہ بھی معاف فرمائیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے پوچھ ہی لیا، اے خاتون، تجھ سے ایسا کون سا گناہ ہو گیا ہے، کون سا ایسا گناہ ہوا ہے، کون سی ایسی غلطی ہوئی ہے جس کی دعا کرانے تو اتنی دور سے آئی ہے؟ تو خاتون کہنے لگی، بنی اسرائیل کی وہ عورت کہنے لگی، اے اللہ کے نبی، گناہ یہ ہوا تھا کہ میں نے زنا کیا تھا اور میں حاملہ ہو گئی تھی، حاملہ ہوئی، مجھ سے ایک بچہ پیدا ہوا، جب بچہ پیدا ہوا تو میں اپنے اس گناہ کو چھپانے کے لیے، اپنی اس غلطی کو چھپانے کے لیے، اس خطا کو چھپانے کے لیے میں نے اس بچے کو ذبح کر دیا، میں نے اس بچے کو قتل کر دیا، میں نے اس بچے کو مار ڈالا اور ذبح کر کے میں نے اس کو مٹی میں دفن کر دیا، یہی مجھ سے گناہ ہوا ہے۔ اے اللہ کے نبی، آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میری دعا قبول کریں اور میرے گناہ بھی معاف فرما دیں۔ ہے اللہ کے نبی نے جب سنا کہ اس عورت نے زنا کیا ہے جس کی وجہ سے ایک بچہ پیدا ہوا اور اس عورت نے اپنے گناہ کو چھپانے کے لیے اس معصوم کو ذبح کر دیا، مار دیا، قتل کر دیا، ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے جوانوں۔ موسیٰ علیہ السلام یہ سن کر جاہو جلال میں آ گئے، آپ نے فرمایا، او بدبخت عورت، او گنہگار عورت، چلی
جا یہاں سے، نکل جا یہاں سے، تو نے ایک معصوم بچے کی جان لے لی ہے، دفع ہو جا یہاں سے، نکل جا یہاں سے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آسمان سے آگ اترے اور تیری نحوست کے سبب ہم سب کو جلا کر راکھ کر دے۔ جب اس عورت نے دیکھا کہ اللہ کے نبی جاؤ جلال میں آ گئے ہیں تو وہ عورت ٹوٹے دل کے ساتھ وہاں سے اٹھی اور گھر نکل گئی۔ نوجوانوں، جب یہ عورت ٹوٹے دل کے ساتھ وہاں سے نکلی، ادھر سیدنا حضرت جبرائیل علیہ السلام وہی لے کر آئے، اے اللہ کے نبی، اللہ فرما رہا ہے کہ تو نے توبہ کرنے والی کا دل کیوں توڑا؟ اے موسیٰ، تو نے توبہ کرنے والی کا دل کیوں توڑا؟ اے موسیٰ، تو نے توبہ کرنے والے کا دل توڑ کر خالی ہاتھ کیوں بھیج دیا؟ کیا تو نے بھی اس سے زیادہ بدتر گناہ کرنے والا نہیں دیکھا؟ کیا تو نے بھی اس عورت سے زیادہ گناہ کرنے والا نہیں پایا آج تک؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے جبرائیل، کیا اس عورت سے بھی زیادہ بدتر اس دنیا میں گناہ کرنے والا رہتا ہے؟ کیا اس عورت سے بھی زیادہ بدتر گناہ کرنے والا اس دنیا میں ہو سکتا ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، اے اللہ کے نبی، جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والا شخص اس عورت سے بھی زیادہ بدتر گناہ کرنے والا ہے۔ جو شخص جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتا ہے، جوانوں، او نوجوانوں، اس زانیہ عورت سے بھی بدتر گناہ کرنے والا ہے جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتا ہے۔ خدا را نماز کا دامن کبھی نہ چھوڑنا۔ اے بندے، نماز پڑھ اس سے پہلے کہ تیری نماز پڑھی جائے۔